الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میں حافظ محمود فرید اپنے سب بہن بھائیوں سے، دوستوں سے اور جہاں تک میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جا رہی ہے، میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہ جس مقام کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ہے مدرسہ عرفان القرآن۔ یہ ضلع اٹک کا ایک گاؤں ہے خورخیل۔ یہاں پر یہ مدرسہ میں نے قائم کیا ہے، اس کی بنیاد میں نے رکھی ہے، ابھی اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس مدرسے کے اندر مجالس العلمیہ کے نام سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا آج سے کچھ عرصہ قبل۔ تو اس کی 3 مجلسیں یہاں پر منعقد ہوئی تھیں اور وہ 3 مجلسیں ہمارے دوستوں نے سنی ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہوں نے پسند کی، اس کا اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے، اچھا فیڈ بیک ہمیں ملا ہے۔ تو آج کی ہماری جو مجلس ہے یہاں پر مجالس العلمیہ کا جو سلسلہ ہے اس کی یہ 4تھی مجلس ہے۔ پہلے جو 3 مجلسیں جن دوستوں نے نہیں دیکھی ہیں، نہیں سنی ہیں، تو وہ جائیں، یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں، ہمارا فیس بک کے اوپر جو پیج ہے میسج آف اسلام وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو آج کی ہماری یہ 4تھی مجلس ہے۔ تو اس 4تھی مجلس کی جو گفتگو ہے وہ انتہائی اہم گفتگو ہے اور زندگی بدل دینے والی گفتگو ہے، اور میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو توجہ سے سن لیں تو آپ کو زندگی کا فلسفہ سمجھ آ جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے مطالبات آپ کو سمجھ آ جائیں، آپ کو اپنی زندگی کا مفہوم سمجھ آ جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ یہ جو گفتگو ہے انتہائی اہمیت کی عامل گفتگو ہے، اس لیے آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے اور انتہائی توجہ سے سننا ہے۔ اس سے پہلے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے کر دوں کہ یہ جو گاؤں ہے خورخیل گاؤں، یہاں پر جتنی بھی پہلے 3 مجلس ہوئی ہیں، آج ہماری 4تھی مجلس ہے۔ یہاں پر کبھی میں نے کوئی تیاری کر کے میں کبھی نہیں بیٹھوں۔ ویسے دیکھیں نا، جمعۃ المبارک کا خطبہ ہوتا ہے یا کہیں پر خطاب کے لیے جانا ہوتا ہے، یا اپنی مسجد کے اندر ہم جو قرآن پاک کا درس دیتے ہیں، حدیث پاک کا جو درس ہوتا ہے بدھ والے دن، تو وہ باقاعدہ میں تیاری کرتا ہوتا ہوں، تیاری کر کے بیٹھتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میں کبھی بھی بیٹھا ہوں تو تیاری کر کے نہیں بیٹھا ہوں، بس ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں، جو بات دل کے اندر آتی ہے، جو ترتیب ذہن کے اندر آتی ہے اسی ترتیب کے ساتھ گفتگو کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اس طرح نا کہ میں بالکل تن و تنہا ہوتا ہوں اس جگہ کے اوپر۔ اور یہ جو گاؤں ہے خورخیل گاؤں، یہ میرے لیے ایک مثل کوفہ کے اور مثل کربلا کے۔ یہاں پر میں بھوکا پیاسا ہوتا ہوں، یہاں پر چلو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اپنے بجلی وغیرہ کا انتظام ہے، چلو پنکھا وغیرہ ہے میرے پاس موجود ہے، پانی کی موٹر لگی ہوئی ہے۔ ابھی بھی میں جس وقت یہاں پہ پہنچا ہوں آتے ہی میں نے اس طرح کیا کہ وہ پانی کی بوتل بار کے موٹر آن کی اور پانی کی بوتل بار کے بس اپنے پاس رکھ لیے۔ تو یہاں پر میں تھوڑا نروس ہوتا ہوں، عمومی طور پر میں نروس ہوتا ہوں، کچھ اتنا خاص میرا وہ دل مطمئن نہیں ہوتا، اور بھوک پیاس بھی ظاہری سی بات ہے کہ نہ کھانے کے لیے کچھ پاس ہو، نہ پینے کے لیے کچھ پاس ہو، کتابیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ کی ذات اقدس کے اوپر توکل کرتے ہوئے میں نے یہاں پر 2 دن اہتمام کیا، یہاں پر میں بیٹھتا ہوتا ہوں، دارالفتاح کا میں نے یہاں پر آغاز کیا ہے۔ تو ہفتہ اور اتوار میں اسی جگہ کے اوپر ہوتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی جو قرب و جوار کے لوگ ہیں، میں پھر دوبارہ ان کو کہتا ہوں کہ جو وہاں پر جاتے ہیں فتویٰ وغیرہ لکھوانے کے لیے، وہ یہاں پر ہی ہفتہ اتوار میں یہاں پر ہی ہوتا ہوں، یہاں پر ہی آ جایا کریں۔ اب جس وقت آپ نے یہ تمہیدی گفتگو سمجھ لیا تو اب آگے بڑھتا ہوں، میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ بس صرف آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ کوئی خاص تیاری وغیرہ بس نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی جو ترتیب دل کے اندر آتی ہے، بھوک پیاس کا بھی غلبہ ہوتا ہے، بس جو کچھ دل کے اندر آتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، لہٰذا کوئی چھوٹی موٹی کمزوری ترتیب کی آپ کو نظر آئے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، لا یعنی گفتگو کے اندر نہ پڑیں، اپنی زندگی کے جو اوقات ہیں اس کو ضائع نہ کریں۔ تو آج اس کے اوپر میں تھوڑی آپ سے تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بار دیگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے انتہائی توجہ رکھنی ہے اس بات کے اوپر۔ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جو زندگی آپ جی رہے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یہ آپ کی زندگی ہے۔ یاد رکھیں کہ آخرت کے مقابلے کے اندر یہ زندگی لا شے ہے، یہ کچھ چیز بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے کے اندر۔ یہ اس زندگی کا ایک مقدمہ ہے
یہ اس زندگی کا ایک دیباچہ ہے، یہ اس زندگی کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ زندگی اتنی مختصر ہے۔ زندگی، اصل زندگی وہ ہے کہ جب آپ پار ہو جائیں گے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائیں گے، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو جنت عطا فرمائیں گے، تو وہ زندگی پھر ہمیشہ کی زندگی اور طویل 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 زندگی ہے، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف اسی طرح ہوگا کہ دنیا کے اندر بے شک جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، نمرود بنے ہیں، قارون بنے ہیں، فرعون بنے، جو کچھ بھی ہوا ہے، پھر آخرت کی جو ان کی زندگی ہے، اگر وہ اس طرح ہو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہ گئے کہ دنیا کے اندر کتنا ہی طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہے، کتنا ہی طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہے، اس کی لذت کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے فنا ہونے والی ہے۔ تو یاد رکھیں، میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، آپ کی اصل زندگی وہ زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، آپ کی وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، وہ آپ کو کیسے عطا فرمائیں گے؟ آپ کی وہ آخرت کی زندگی کیسے بہتر ہوگی؟ ہمیشہ کی جو جنتیں ہیں، ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس بھی، اللہ تعالیٰ کی باقی جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں، وہ آپ کو کیسے نصیب ہوں گی؟ اس کے لیے آپ دنیا کے اندر یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، دنیا کے اندر اپنی ڈیوٹی سمجھیں، دنیا کے اندر تم نے کرنا کیا ہے، اس دنیا کے اندر تم نے وقت کیسے گزارنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اس کے آپ سے 4 مطالبات ہیں۔ اگر وہ 4 مطالبات آپ پوری کر لیں تو آپ کی زندگی کسی کھاتے کے اندر ہے، آپ کی زندگی کسی مقصد کے تحت گزر گئی ہے، اور آپ کی زندگی واقعی زندگی، ہمیشہ کی زندگی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مطالبات کیا ہیں؟ اور یہ مطالبات صرف اللہ تعالیٰ کے امت محمدیہ سے نہیں ہیں۔ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک، اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے قیامت تک، چونکہ جو انسانیت ہے، جو انسان ہے، اس کی جو قلبی کیفیت ہے، قلب، اس کا جو دماغ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، یہ تو دیکھیں نا، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی کسی زمانے کے اندر۔ اس کی جو فطرت ہے، یہ کسی زمانے کے اندر تبدیل نہیں ہوئی، اس کے جو حالات ہیں کسی زمانے کے اندر تبدیل نہیں ہوئے، اس کی جو خواہشات ہیں وہی خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فطرت کے اندر رکھی ہیں۔ لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان سب کو ایک امت قرار دیا ہے، سب کو۔ یعنی اسلام کا آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے نہیں ہوا، اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارضی کے اوپر مبعوث فرمایا اور ان کو صحائف عطا فرمایا، ان کا مذہب، ان کا جو دین تھا، وہ بھی دین اسلام تھا۔ اور دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے کہ تم سارے ایک امت ہو، اور تم سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ سارے انبیاء کا مذہب اسلام، سارے انبیاء کی دعوت ایک توحید اللہ تعالیٰ کی۔ شریعتیں الگ الگ تھیں، زمانہ، ظرف زمان اور ظرف مکان، ظاہری سی بات ہے کہ جس وقت زمانہ تبدیل ہوتا ہے، ظرف تبدیل ہوتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ کچھ زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں، لہٰذا شریعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تغیر رکھا ہے، دین اصول سب کا ایک ہی تھا۔ تو تم سارے اللہ تعالیٰ کے کیا تم سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہو، اور پچھلی جو امتیں گزری ہیں، ساری امت واحدہ ہو۔ اور یعنی اب تورات کا خلاصہ، انجیل کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، زبور کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جتنے بھی صحائف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازوات مقدسہ کے اوپر نازل کیے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر۔ توجہ رکھنا اس بات کے اوپر، پہلا مطالبہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا پہلا مطالبہ ہے تم سے۔ یعنی آخرت کی جو زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو حاصل کرنا چاہتے ہو، ہمیشہ کی کامیابی جو چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر بھی آپ کا وقت ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے، اور جنت کی وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے لیے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ کی ذات اقدس کے اوپر۔ اب آپ نے اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لایا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعملوا علی مکانت، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہ تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔
دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں، آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے اور اس زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے پہلا مطالبہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اس کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھو۔ دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت کرو۔ یہاں پر میں آپ کو درجنوں آیات بینات پڑھ کے سنا دیتا، بہرحال چلو خیر گفتگو ہوتی رہتی ہے، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایمان لاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 3، پھر اسی کے داعی بن جاؤ، یعنی اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھا ہے نا تم نے، اللہ کی عبادت کی ہے نا تم نے، اب اسی کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کر دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت ایمان لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر، اس کے بعد کیا کیا؟ اسی دین کے لوگوں کو دعوت دینا شروع ہو گئے۔ حضور اللہ کا پیغام لے کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچا، انہوں نے کیا کیا؟ بس صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، باقی سارے صحابہ کا طرز عمل یہ تھا، سارے صحابہ داعی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سارے صحابہ داعی تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا کیا؟ ایمان لایا نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ہی، پھر اس کے داعی بن گئے، لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابی ہیں نا، ان میں ایک تو خود حضرت ابوبکر صدیق ہے نا، تو ان عشرہ مبشرہ میں سے باقی جو 9 بچتے ہیں نا، ان میں سے 6 عشرہ مبشرہ وہ صحابی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ترغیب کے اوپر ایمان لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اسی طریقے سے حضرت زبیر شامل ہیں، اسی طریقے سے حضرت سعد بھی شامل ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آپ بھی شامل ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن حوف بھی شامل ہیں، حضرت سعید ابن زید بھی شامل ہیں۔ یعنی 6 جو صحابہ پاک ہیں نا عشرہ مبشرہ میں سے، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے اوپر، آپ کی دعوت کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر قول کس کا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، حکمت کے ساتھ، اچھی موعظت کے ساتھ۔ تو 3 مطالبے ہو گئے، ایک پھر میں دہراتا ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، دوسرا اللہ کی ذات اقدس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت کرنا، اللہ کی ذات اقدس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ہاں یہ نہیں کہ تھوڑی سی عبادت اللہ تعالیٰ کی اور باقی اپنے نفس کی، باقی MNA کی، MPA کی، باقی فلاں منیجر صاحب اور فلاں ان کی عبادت کی اپنے، نہیں، اس طرح نہیں۔ دنیا کی اس چکا چوند، یہ مادیت پرستی اور یہ برطانیہ اور یہ امریکہ اور یہ فلاں امپائر، یہ فلاں امپائر، ان کو آپ نے سجدے نہیں کرنے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی۔ تو 3 مطالبات پورے ہو گئے نا، ایک اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھا، پھر اس کی عبادت کی، پھر اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا۔ یہ 3 مطالبات پورے ہو گئے۔ اب چوتھا مطالبہ کون سا ہے؟ چوتھا مطالبہ یہ کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اب یہی دین، جس دین کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو نا، اسی دین کو تم نے غالب کرنا ہے، بحیثیت نظام دنیا کے اوپر اسی دین کو تم نے غالب کرنا ہے، غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 4 مطالبات ہیں، آپ ان کو مطالبات دین کہیں، آپ ان کو سارے مذاہب کا خلاصہ کہیں، تمام ادیان کا خلاصہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے نازل کیے، جو کتابیں نازل کی ہیں، ان سب کا آپ خلاصہ کہیں، اپنی زندگی کا مقصد کہیں، جو کہیں درست ہے، جو کہیں درست ہے۔ یہ خلاصہ ہے آپ کی زندگی کا، یہ خلاصہ ہے ساری کتابوں کا، یہ خلاصہ ہے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتوں کا، اللہ تعالیٰ کے صحائف کا، کتابوں کا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ 4 مطالبات ہیں۔ آپ ان کو مطالبات دین بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، پھر اس کی عبادت کرنی ہے، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، پھر جس دین کی طرف لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں نا، اسی دین کو سارے ادیان کے اوپر غالب رکھنا ہے، غالب کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ آپ کا مشن ہے زندگی کا۔ اب آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ ایک بات ساتھ اور جمع کر لیں، بات میری پوری ہو گئی ہے، ایک بات اور آپ جمع کر لیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر انفرادی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں اس گاؤں کے اندر بیٹھا ہوں نا، اس گاؤں کی مثال کے طور پر 2000 آبادی ہے۔ اب 2000 میں سے اس طرح کے 1900 لوگ جو ہیں اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں، 100 بندہ کھڑا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان کوئی بھی نہ کرے، ایک آپ کھڑے ہو جائیں، ایک میں کھڑا ہو جاؤں، اللہ کی ذات ہے، ہو سکتا ہے نا؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان یہ انفرادی ہے۔ اسی طریقے سے عبادت بھی انفرادی ہو سکتی ہے۔
عبادت بھی، یعنی اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے صحیح، اس کا ایک وہ خاص مطلب حکمت ہے، اس کی طرف میں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں یا وغیرہ وغیرہ، بہرحال جو چیز ممکن ہے وہ میں کہہ رہا ہوں نا، کہ تنہا بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، روزہ آپ تنہا رکھ سکتے ہیں، نماز آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات آپ اکیلے کر سکتے ہیں، سارے معاملات آپ اکیلے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ایمان، ذات اقدس کے اوپر ایمان بھی انفرادی ہو سکتا ہے، اور عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی انفرادی ہو سکتی ہے، دعوت کا کام بھی اکیلے تن و تنہا ہو سکتا ہے۔ یہاں اس گاؤں کی اگر 2000 آبادی ہے، صرف 4 آدمی کھڑے ہو جائیں اللہ کی طرف بلانے والے، ایک آدمی کھڑا ہو جائے، دعوت بھی کیا ہو سکتی ہے؟ انفرادی ہو سکتی ہے۔ لیکن دین کو غلبہ کرنے کے لیے، دین کو بحیثیت سیاسی نظام غالب کرنے کے لیے، یہ آپ تن و تنہا انفرادی طور کے اوپر نہیں کر سکتے، اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ یعنی 4 مطالبات ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نا، پہلے 3 انفرادی طور کے اوپر ایمان بھی، عبادت بھی اور دعوت بھی، یہ آپ تن و تنہا کر سکتے ہیں۔ لیکن چوتھا جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا، کہ اس دین کو آپ نے غالب بھی کرنا ہے تمام ادیان کے اوپر، تو یہ آپ تن و تنہا نہیں کر سکتے۔ اب میری بات آپ سے، اس کے لیے جماعت بنانی پڑے گی، تو آپ وہ جماعت خود بنائیں، آپ وہ جماعت خود بنائیں، لوگوں کو پہلے دعوت دیں اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر ان کی تربیت کریں، تنظیم بنائیں، تحریک برپا کریں۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ خود کریں تب بھی ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کو محلے کے اندر، علاقے کے اندر، ملک کے اندر، بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بھی ایسی تنظیم آپ کو نظر آتی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن کی حکومت قائم کریں گے، ہم اللہ کا نظام قائم کریں گے، ہم رسول اللہ کا نظام قائم کریں گے، تو آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں، اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، جماعتی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں، جماعتی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ دیکھیں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، میں گارنٹی آپ کو اس بات کی دیتا ہوں، بس یہی سارا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کا، اللہ تعالیٰ کے ادیان کا، جو اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا، دین واحد اللہ تعالیٰ نے، یعنی مختلف اقوام کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت موسیٰ کے اوپر، حضرت داؤد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارے، حضور کی ذات اقدس کے اوپر، ان سب کا خلاصہ، آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ بس۔ اور یہ اس کے اوپر آپ کا عمل ہو جائے اور اس کو آپ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، یعنی جو آج کی گفتگو ہے نا میری، اس کو آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں اور اپنی زندگی کا اصول بنا لیں اس کو، میں کہتا ہوں باقی ہزاروں کتابوں سے اور ہزاروں گفتگو سننے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ چیز خلاصی عطا فرما دے۔ یعنی اب ضرورت آپ کو نہیں ہے کہ لمبے چوڑے آپ بیانات کے لیے ٹائم نکالیں، لمبے چوڑے آپ مطالعے کریں، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور زندگی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک وقفہ سا ہے چھوٹا سا، اور یہ ایک اس زندگی کا ایک مقدمہ ہے، زندگی وہی زندگی ہے آخرت کی۔ لیکن اگر یہ کام نہ ہوا آپ کی زندگی کے اندر، تو ظاہری سی بات ہے اللہ کی ذات اقدس کے اوپر کوئی ایمان نہ رکھے، تو ظاہری سی بات ہے اس کی پھر جو زندگی ہے، تو وہ زندگی آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو خراب ہی ہے نا، وہ آخرت کی جو زندگی وہ کیا ہے؟ وہ خراب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات اقدس کے اوپر جب ایمان ہی نہیں رکھتے، تو اگلے مرحلے تو تب آئیں گے نا کہ پہلے ایمان ہے، پھر ایمان کی فرع عبادت ہے، یعنی ایمان لائے ہو نا، اس کے بعد عبادت ہے، پھر عبادت کے بعد پھر اس طرح لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا ہے، یعنی باقی مرحلے بعد کے اندر آتے ہیں، پہلے ایمان لانا، اصل ایمان لانا۔ اور ایمان سے مراد یہ نہیں کہ فقط اللہ کی ذات، یعنی تمام جو ضروریات دین ہیں ان کو تسلیم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو تسلیم کرنا، تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا، حضور کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا، آخرت کے اوپر ایمان رکھنا، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، تو ایمان اصل ہے، باقی سب کچھ اس کی فروعات ہیں۔ اور ایمان فرع ہے پھر علم کی، پہلے علم ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک نبی نازل فرمایا، ان کے اوپر قرآن نازل ہو، اس کے بعد بندہ ایمان لاتا ہے، اس کے بعد ایمان کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے اور دعوت سنتا ہے، پھر پیچھے جاتا ہے۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس بات کو آپ نے پکا اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے، اور یہ زندگی کا خلاصہ ہے آپ کی۔ اگر اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں، بس اس کے پیچھے پڑ جائیں، یہی کل زندگی، باقی ویسے وقت کا ضیاع ہے۔ کوئی آپ کو کیا کہے گا، کوئی کس طرف آپ کو بلائے گا، کوئی کس طرف آپ کو بلائے گا، کوئی کس طرف آپ کو بلائے گا، بس سادی سی بات، رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنا۔ ہاں ایک بات بھول گیا ہوں میں، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان ہے، اس کے بعد آپ نے عبادت نہیں کی، پھر دعوت کا کام نہیں کیا، پھر دین کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کی، تو اس شخص کے اوپر بھی ایمان کا اطلاق ہوگا، وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ ظاہری سی بات ہے، ایمان تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر رکھا ہے نا۔ مومن تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے، مومن مسلمان تو وہ ہے۔ مومن مسلمان کا جو فرق ہے وہ بھی اصطلاحی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مومن مسلمان تو وہ ہے،
لیکن اب باقی اس نے کام نہیں کیا تو وہ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ ناقص مسلمان ہے، یہ فاسق مسلمان ہے۔ اب جس وقت یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے پیش ہوگا تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس نے جو گناہ کیے ہیں، جو اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائی ہے، عبادت نہیں کی ہے، حقوق اللہ کے اندر کمی کی ہے، حقوق العباد کے اندر کمی کی ہے، جو کچھ اس نے کمیاں کی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ کمیاں معاف فرما دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے۔ تو اپنے جو برے اعمال ہیں اور خامیاں تھیں، جو کمزوریاں تھیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو سزا دے گا، پھر وہ جنت جہنم سے نکل آئیں گے، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن کامل مسلمان کون ہے؟ کامل مسلمان وہی ہے کہ جو دین کے ان 4 مطالبات کے اوپر چلے، یعنی اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان بھی رکھے، پھر خالص اس کی عبادت بھی کرے، اس مادیت پرستی کے پیچھے نہ دوڑے، خالص اللہ کی عبادت کرے، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے بھی، اور پھر اس دین کو غلبہ کرنے کے لیے کوشش بھی کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں، میں اپنی طرف سے، یہ میرا جو ادارہ عرفان القرآن، جس کے اوپر ابھی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چھت بھی نہیں ہے، یہ اس کا ایک آفاقی پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ دنیا میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس ملک کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس شہر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا آپ کے لیے پیغام ہے، یہ میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اور اس ادارے کا یہ ایک ایسا آفاقی پیغام ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیں اور میرا درد دل سمجھے، میرا درد دل سمجھے۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ یہاں پر ماربل کب فٹ ہونی ہے، کب یا چھت پڑے گا، کب سیلنگ ہونی ہے اور کب سہولیات ہونی ہے، نہیں۔ دیکھیں ابھی بھی میں پسینے کے اندر ڈوبا ہوں، یہاں پر پنکھا میں نے آف کیا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ کو وہ آواز کے اندر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی کسی قسم کی آواز کے اندر کوئی شور آپ کو نہ آئے۔ تو یہ میری کوشش یہی ہوتی ہے، میں وسائل کی طرف نہیں دیکھتا ہوں کہ کب کتنا کام ہوگا اور کب سہولیات۔ مجھے اب بھی لوگ کہتے رہتے ہیں قاری صاحب یہ بیک گراؤنڈ دیکھا کریں، فلاں دیکھا کریں، اپنے کپڑے فلاں یہ رنگ رکھا کریں، یہ کریں وہ کریں۔ میں نے کبھی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں گھر کے بیڈ کے اوپر بھی میں نے بیٹھ کر 100-150 ویڈیو بنائی ہیں، 100-150 موضوعات کے اوپر الحمدللہ تعالیٰ میں نے گفتگو کی ہے۔ مقصد ہوتا ہے اپنا درد دل اپنے دوستوں تک، اپنے بہن بھائیوں تک پہنچانا۔ مقصد یہ ہوتا ہے جینے کا مقصد آپ کا بھی یہ ہونا چاہیے، میرا بھی یہ ہونا چاہیے۔ ہم جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، ہم جیتے ہیں رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے۔ وہ کھانا ہمیں دے، وہ پانا ہمیں دے، وہ کپڑے ہمیں دے، وہ پہننا ہمیں عطا کرے، ہر دنیا کی نعمت عطا کرے۔ ہماری زندگی کا پھر مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ اس ذات پاک نے پیدا کیا، زمین اسی کی، ہم اسی کی، تو نظام بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی آپ کریں، کمزوری نہ دکھائیں۔ آپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے نا، کریکٹر، اسی کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اب لوگ لمبی چوڑی کتابیں نہیں پڑھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے، بس اسی کو وہ اسلام کہتے ہیں۔ تو دنیا کے جس کونے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے میری بات اپنے دل کے اندر رکھیں کہ آپ اگر برا کام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف منسوب ہوگا۔ اب لوگ فرق تو نہیں کرتے نا، وہ یہ تو نہیں کہتے مسلمان الگ یا اسلام الگ ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے یہ پیروکار ہیں۔ وہ حضرت بایزید بستامی کے پڑوس کے اندر تھا غالباً داتا صاحب علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لکھا ہے کشف المحجوب کے اندر۔ تو وہ جس وقت حضرت بایزید بستامی دنیا سے چلے گئے نا، تو یہودی تھا ان کے پڑوس کے اندر۔ تو کسی نے کہا اللہ کے بندے اتنا عرصہ ان کے پڑوس کے اندر گزارے تو کیا آپ مسلمان نہیں ہو ابھی تک؟ تو وہ یہودی کہنے لگا اگر مسلمانی اس کا نام ہے جس طرح آپ ہے تو میں یہودی اچھا ہوں، میں یہودی اچھا ہوں، اور اگر مسلمانی اس کا نام ہے جو بایزید کر کے چلے گئے تو یہ میرے بس کے اندر نہیں۔ تو دنیا کے جس کونے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، یورپین، بالخصوص یورپین ممالک کے اندر، تو وہاں پر لوگ اسلام کو سمجھیں گے آپ کے کیریکٹر سے۔ تو آپ کا کیریکٹر مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق مضبوط ہونا چاہیے، آپ اسلام کے نمائندے بنیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے بنیں، آپ رسول اللہ کے خلیفہ بنیں، رسول اللہ کے نائب بنیں۔ آپ کی گفتار سے، آپ کے کردار سے، چلنے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اسلام کو سمجھے، آپ کی نشست و برخاست سے لوگ سمجھے کہ یہ اسلام ہے۔ ورنہ وہ برنارڈ شاہ، اس کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، کوئی میری تصحیح بھی کر دے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ میں جس وقت قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کتنی عظیم کتاب ہے، اور اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی کتاب نہیں، عالی شان کتاب، عزت و عظمت والی نہیں۔ لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلت والی کوئی قوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اسلام سے جدا کر لیا ہے، مسلمانوں نے اپنے آپ کو قرآن سے جدا کر لیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں، حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کیا فرمایا؟ صاحب قرآن ہو کر ادھر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ترک کیا ہے، ہم نے قرآن کو ترک کیا ہے، قرآنی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈالا ہے۔ تو میری ساری گفتگو جتنی بھی ہوئی ہے، میں پھر خلاصتاً آپ کو سمجھاتا ہوں، اسلام کے آپ سے 4 مطالبات ہیں، اللہ تعالیٰ کے آپ سے 4 مطالبات ہیں۔
اس کے اوپر ایمان، پھر اس کی عبادت، پھر اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، پھر اس کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا۔ بس یہی سارے ادیان کا خلاصہ، یہی آپ کی زندگی کا خلاصہ، اور یہی آپ کی زندگی کا مقصد، یہی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا